بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے دو نصیحتوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے تیسری نصیحت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ۔ اور اسی کے ضمن میں نے عرض کر دیا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کی نشانی یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر پڑوسیوں کی تین قسمیں بھی عرض کر دی گئی تھیں، ایک ہے جار ذی القربہ، دوسرا جار الجنب اور تیسرا صاحب بالجنب۔ اور جار ذی القربہ کے بارے میں عرض کر دیا تھا کہ کون سا پڑوسی اس سے مراد ہے جس کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہو، اور جن سے مراد وہ پڑوسی جو تھوڑے سے فاصلے پر ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں بھی ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو، اور جار الجنب سے مراد وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو۔ بعض نے فرمایا کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی جو مسلمان ہو، اور جار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو۔ تو ان تمام پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ پڑوسی کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرو اور اس کی ضرورت کا خیال رکھو۔ اگر وہ بھوکا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو جائے اور وہ اس کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھے۔ فرمایا کہ اسی طرح پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جو معاون چیزیں ہیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ معاون کے اندر فرمایا کہ بعض نمازی ایسی ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، الذین هم یراؤون، دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی جو چیزیں عام جو چیزیں ہیں ان سے وہ منع کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر پڑوسی تمہارے ہاں عام برتنے کی جو معمولی چیزیں ہیں ان کی ضرورت لے کر کے آئیں، چمچ کی ضرورت ہے، پلیٹ کی ضرورت ہے، برتنوں کی ضرورت ہے، یا جو ہے چینی ختم ہے اس کی ضرورت ہے، دودھ مانگنے کے لیے آ گئے، تو یہ جو معمولی چیزیں ہیں فرمایا کہ ان کو دینے سے انکار نہ کرو۔ ہاں اگر قیمتی چیزیں ہیں ان کو اگر دینے سے انکار کر دو گے تو اس وعید کے اندر وہ نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو پڑوسی ہیں وہ بھی جو معاون عام برتنے والی چیزیں ہیں اس کو مانگنے کا معمول نہ بنا لیں۔ بعض لوگ جو ہے معمول بنا لیتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو، بار بار جا کر کے ایسی چیزیں مانگتے ہیں۔ فرمایا ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں۔ اسی طرح فرمایا پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے قرض مانگتا ہے، اگر اس کا قرض مانگنا اس لیے ہے کہ اس کے لیے کھانے پینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا اس کو قرض دینا یہ فرض اور واجب ہے۔ اور اگر اس لیے وہ قرض نہیں مانگتا، عام ضرورتوں کے لیے قرض مانگتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اسے قرض دینا فرمایا کہ یہ مستحب ہے۔ بعض اکابر کا یہ معمول رہا ہے
کہ وہ قرض فرمایا کہ ہدیہ سے زیادہ جو ہے وہ قرض کو اہمیت دیتے تھے، اور کسی نے اگر ان کے سامنے کوئی حاجت پیش کی کہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، مدد کی جائے، تو وہ انہیں کچھ پیسے کچھ رقم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے قرض ہے، اور جس وقت وہ رقم انہیں لوٹائی جاتی تو اس وقت پھر معاف کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں دوہرا اجر ہے، ایک تو قرض دینے کا اجر کہ اس کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور دوسرا پھر معاف کرنے کا اجر۔ تو فرمایا کہ دوسرا حق پڑوسی کا یہ ہے کہ اس کو اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دیا جائے۔ تیسرا حق پڑوسی کا یہ کہ اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو، اس کے ہاں اولاد ہو گئی، ملازمت میں ترقی ہو گئی، یا کوئی اور خوشی اس کو مل گئی، تو جا کر کے اس کو مبارکباد دو اور اس کو دعائیں دو۔ اور فرمایا کہ مبارکباد دینے کے لیے جب جاؤ تو عام دنیا داری طریقے سے مت جاؤ کہ وہ ہمارے یہاں آیا تھا تو ہم بھی اس کے پاس جائیں، اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا اس نیت سے مت جاؤ، بلکہ اتباع سنت کی نیت سے اس کی خوشی کے اندر شریک ہو اور اس کو جا کر کے مبارکباد دو۔ اسی طرح ہمیں پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر اس کی ہاں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے پاس تعزیت کے لیے جاؤ اور جا کر کے اسے ایسے کلمات کہو کہ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے۔ تعزیت مسنون طریقے سے کرو، اور مسنون طریقے سے ہٹ کر کے تعزیت نہ کرو، ایسے الفاظ یا ایسا طریقہ اختیار مت کرو کہ اس کا غم جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ جس طرح عام طور پر خواتین کی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی گھر میں فوتگی ہو، جب اس گھر میں داخل ہوتی ہیں تو ایک دم جو ہے چیخنا چلانا اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، تاکہ جو گھر والے باقی ہیں ان کا صدمہ اور زیادہ ہو اور سارے جو وہ رونے دھونے کے اندر لگ جائیں۔ فرمایا یہ تعزیت کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تعزیت کا طریقہ یہ کہ جاؤ اور جا کر کے ایسے کلمات کہو کہ اس کا حوصلہ بڑھے اور اس کو صبر آئے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تعزیت کے لیے جاؤ تو کہو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، اللہ ہی دیتے بھی ہیں، اللہ لیتے بھی ہیں، اور ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر کے اوپر ہر ایک چیز نے لوٹ جانا ہے۔ اسی طرح میں پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، لیکن بیمار پرسی کے لیے جب جاؤ تو ایسے وقت میں مت جاؤ کہ اس کے آرام کا وقت ہو، اس کو تکلیف اٹھانی پڑے، اس کی آرام کا خیال رکھ کر کے جاؤ، اور جب اس کی عیادت کرو، بیمار پرسی کرو، تو جا کر کے جم کر کے بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ جاؤ خیر خیریت دریافت کرو، اس کے لیے صحت کی دعا کرو اور اٹھ کر کے واپس چلے جاؤ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور گپیں لگانے شروع کر دیتے ہیں، اس سے بیماری کی پوری تاریخ جو ہے وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ عیادت کے لیے مختصر جاؤ اور جا کر کے حال دریافت کرنے کے بعد اس سے اجازت دے کر کے واپس لوٹ جاؤ۔ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ بیمار اس کے ساتھ مانوس ہے اور بیمار یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بیٹھے، تو اس کے لیے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ پڑوسی کے جتنے بھی حقوق ہیں ان تمام حقوق کا لحاظ رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے واحسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو گے، ان کے حقوق کو ادا کرو گے، تو اس صورت کے اندر فرمایا کہ تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔